کہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے، ایسے نہیں پیار سے آواز آئے کہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات، مولا کل کفا، مولا کائنات، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و عظمت کے اندر، آپ کی فضیلت کے اندر قرآن کی 100 سے زائد آیات آپ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل احادیث میں بھی بڑے پڑے ہیں، لیکن مومن کا دل جب ذکر علی کو سنتا ہے، جب آپ کے فضائل و مناقب کو سنتا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر کھلکھلاہٹ آ جایا کرتی ہے، لیکن جب قرآن کی زبانی سنے کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے ذکر علی کا۔ میرے دوست ذرا میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، قرآن کی مشہور و معروف آیت جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، جس آیت کے اندر سرکار نے صلاۃ و سلام اور نجران کے عیسائیوں کے درمیان ایک مباہلے کا ذکر ہے، وہ ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مباہلہ کیوں ہوا، مباہلہ کسے کہتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ اس بات کے اوپر اڑا ہوا تھا، اسے اپنے حق ہونے پر بڑا ناز تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے ان کی والد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے والد ہے، اس بات کے اوپر وہ بڑا ان کو ناز تھا، اپنے عقیدے کو بڑا حق اور سچ سمجھتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس باطل عقیدے اور نظریے کو رب کی ذات کی طرف کبھی منسوب نہ کرنا، لیکن یہ نجران کے عیسائیوں کا یہ کرو پھر بھی اپنی باتوں سے باز نہیں آیا۔ رب نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ انہیں کہہ دو اگر تمہیں اپنے حق ہونے پر اتنا ہی ناز ہے تو ذرا آؤ تو صحیح میدان سجا لیتے ہیں۔ جی آواز نال بولو، اگر تمہیں اپنے حق ہونے پر اتنا ناز ہے آؤ ذرا مباہلہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے جو دو گروہ آپس میں مباہلہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر میں حق پر ہوں اور تو باطل پر ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، اور اگر تو حق پہ ہے میں باطل پر ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے۔ پہلے ایک گروہ یہی بات کو دہراتا ہے، پھر اسی طرح دوسرا گروہ اسی بات کو دہراتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے فرمایا کہ اے نجران کے عیسائیوں، اگر تمہیں اپنے عقیدے کے حق ہونے پر اتنا ہی ناز ہے آؤ ذرا مباہلہ کر لیتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
ابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لاتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو بلا لائیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی اپنی جانوں کو، نفس کو بلا لاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو بلا لاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَغِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر ڈالتے ہیں کہ کون ہم میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں نے یہ بات سنی کہ سرکار مدینہ تو مباہلے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو نجران کے عیسائیوں نے یہ کہا چلو ہمیں ایک دن کا ٹائم دیں، ہم باہم مشاورت کر لیتے ہیں، مشاورت کے بعد ہم آپ کو کل بتا دیں گے کہ ہم نے مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ نجران کے عیسائیوں کا گروہ جاتا ہے، شام کو سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اپنے جماعت میں سے جو سب سے بڑا صاحب رائے شخص جو تھا اس کا نام عبد المسیح تھا، اس سے پوچھا کہ اے عبد المسیح تو ہمیں بتا کہ سرکار علیہ السلام نے تو ہمیں کہا ہے مباہلہ کرنا ہے تو آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے نفس کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے نفس کو بلا لاؤ۔ نجران کے عیسائیوں کی مشاورت چل رہی تھی، وہ بڑا صاحب رائے عبد المسیح کہتا ہے کہ اے جماعت نصارہ، تم تو یہ جانتے ہو وہ نبی ہے، مرسل ہے، نبی ہے، مرسل ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں اور کبھی بھی ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا ورنہ سارے کے سارے تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، اور یہاں روئے زمین پر نصارہ کا نام بھی نہیں رہے گا۔ باہم مشاورت ہوئی، مشاورت کے بعد یہ طے پایا مباہلہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا۔ اگلے دن نصارہ کی جماعت سرکار علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی۔ جب سرکار علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی، منظر ہی بڑا عجیب تھا۔ اونچا بولو یار، اونچا بولو، اونچا بولو، بڑا حسین منظر تھا، آنکھوں کو بانے والا منظر تھا۔ نصارہ کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی گود کے اندر امام حسین ہے، سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں امام حسن کو سرکار علیہ السلام تھمائے ہوئے ہیں، گود میں امام حسن، ہاتھ میں گود میں امام حسین، ہاتھ میں امام حسن، اور آپ کی پیٹھ مبارک کے ساتھ فاطمہ الزہرا اور مولا علی جلوہ فرما گئے۔ اونچی آواز نال بولو، اونچی آواز۔ پیٹھ مبارک کے ساتھ علی اور فاطمہ، گود میں حسین، ہاتھ میں حسن۔ نصارہ کی جماعت کیا سنتی ہے کہ سرکار علیہ السلام امام حسن سے، حسین سے، علی اور فاطمہ سے فرما رہے ہیں کہ اے میری اہل بیت، کل جب میں دعا فرماؤں گا بس تم نے کچھ اور نہیں کہنا، بس آمین کہنا ہے۔ بولو یار، اونچی آواز، تم نے کچھ اور نہیں، بس آمین کہنا ہے، آگے دیکھنا ہے ہونا کیا ہے۔ جب نصارہ کی جماعت یہ سنتی ہے، نصارہ کی جماعت میں سے عبد المسیح یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ نصارہ کی جماعت، میں خدا کی قسم ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں،
اگر یہ رب سے دعا فرما دے کہ اللہ پہاڑ کو ہٹا دے، پہاڑ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ان کو چھوڑو، آپ واپس چلے جاؤ، ورنہ روح زمین پر نصارہ نام تک بھی نہیں رہے گا، یہ نصارہ کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب لوگوں بات سمجھنے کی یہ ہے، گود کے اندر امام حسین، اونچی آواز نہ بولو صحیح، گود میں امام حسین، ہاتھ میں امام حسن، پیٹھ مبارک کے ساتھ فاطمہ اور علی۔ اب آؤ ذرا قرآن کی آیت کو سمجھو، اب قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹے لاؤ۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے بیٹے لائے تو کون لائے؟ اونچا بولو، اونچا بولو، امام حسن اور امام ندعو ابناءنا و ابناءکم، سرکار نے اپنے بیٹے لائے حسن اور اونچا حسن اور وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ۔ سرکار نے اپنی عورت کس کو لایا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو لایا۔ کس کو لایا؟ اچھا بولو نا زہرا، اپنی بیٹی فاطمہ کو لایا۔ پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی اپنی جان کو لاتے ہیں، آپ بھی اپنی جان کو لائے۔ سرکار نے اپنی جان کس کو لایا؟ علی کو۔ کس کو؟ بولو یار، اونچا بولو دے بات سمجھ یار۔ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کی آیت انفسنا وانفسکم، سرکار نے فرمایا ہم بھی اپنی جان کو لاتے، آپ بھی لائیں۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا نفس جسے کہا ہے اسے مولا علی کہتے ہیں۔ علی کی ذات سرکار علیہ السلام کی جان ہے۔ انفسنا وانفسکم، اس کا مطلب یہ ہوا اگر امام حسن، امام حسین، علی اور فاطمہ وہ دعا کے اوپر آمین کہہ دے، اس دعا کو رب کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر یہ خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے پھر رب دعا کیسے رد کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا علی جو ہے وہ نفس مصطفیٰ ہے۔